الحمد للہ القوی الامین المتین الظاہر المبین والصلاة والسلام علی المصطفی الامین وعلی صاحبہ ابو بکر افضل الصدیقین وعلی عمر المعروف بالقوۃ فی الدین وعلی عثمان المقتول ظلما بأید المجرمین وعلی علی اقربہم نسبا بالیقین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین واولیاء ملتہ الکاملین وعلماء اہل السنت اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کا دن بڑی ہی عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور مقام و مرتبے کا حامل دن ہے۔ یقیناً یہ دن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنے سے دونوں جہانوں کی مرادیں نصیب ہوتی ہیں۔ آج عید کا دن ہے اور عید ایسا مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اس دن کو اہل اسلام، مسلمان اللہ کی عبادت میں مسرت و شادمانی کے گن گاتے ہوئے گزارتے ہیں۔ عید عود سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے کہ جو دن لوٹ کے بار بار اہل اسلام پہ، مسلمانوں پہ آئے اسے عید کہتے ہیں۔ عید کے دن اللہ کی عبادت کرنا، ریاضت کرنا اور اسے لا الہ الا اللہ، اللہ کی حمد، اس کی تقدیس، اس کی پاکی، اس کی تعریف و توصیف، اس کی ثنا میں گزارنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پاسداری ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَزَيَّنُوا الْعِيدَيْنِ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ، فرمایا کہ عید کے دنوں کو اللہ کی تکبیرات، لا الہ الا اللہ میں گزارو، اس کی حمد میں گزارو، اس کی تقدیس میں گزارو، اس کی تعریف و توصیف کے ساتھ اس دنوں کو مزین کرو۔ یقیناً جو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی پاکی، اس کی تقدیس اور تکبیرات کے ساتھ مزین کرتا ہے تو یقیناً وہ اس دن کو گزارنے کا حق ادا کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، بہت ساری ایسی روایات بزرگوں کی، اہل اسلام کی، اہل صفا کی، علماء کی، اصحاب پیغمبر کی، تابعین کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء و مرسلین کی ملتی ہیں کہ انہوں نے اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن میں جہاں محبت کا اظہار فرمایا، جہاں عبادت کے کرنے کا اظہار فرمایا، جہاں اللہ کی تکبیرات، اس کی تقدیس، اس کی تحمید، حمد و ثنا کر کے اسے گزارا، اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربا، مساکین کے ساتھ اظہار محبت میں بھی اس دن کو گزارا۔ یہ دن حقیقت میں خوف خدا میں گزارنے کا دن ہے۔ ایک شعر ہے عربی کا، لکھا ہوا ہے کہ لیس العید لمن لابس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے
جس نے نیا لباس زیب تن کر لیا۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا پہن لیا، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، جو خوف الہی میں اس دن کو گزارتا ہے، حقیقت میں اسی کی عید ہے۔ اگر اس دن میں ایمان کی سلامتی بندے کو نصیب ہو جائے تو بندے مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے۔ ویسے تو صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صبح عید ہے عید ہے عید ہے، لیکن فرمایا میں عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جب دنیا سے ایمان سلامت لے کے گیا۔ یعنی جس دن انسان کو ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے، عبادت نصیب ہو جائے، ریاضت نصیب ہو جائے، اللہ سے ڈرنا نصیب ہو جائے، یقیناً اس بندے کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ ہر وہ دن عید کا ہی دن ہے جس دن میں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کا دو گانا ادا کیا۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد کاشانہ خلافت میں پلٹ آئے۔ آپ جانتے ہیں اس دن کے اندر دوست احباب پیارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بچھڑے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اہل محبت ایک دوسرے سے اظہار محبت و پیار کرتے ہیں، اور رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، تعلق دار ہوں یا غیر تعلق دار، مسلمان آپس میں ملتے جلتے ہوئے آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے کو اس دن میں مسرت و شادمانی کا پیغام دیتے ہیں، اس دن میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس دن کو خوشیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کاشانہ خلافت میں پلٹ کے آئے تو لوگ بھی معمول کے مطابق آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ خلافت میں تشریف فرما ہو کے زاروں کی تار رو رہے تھے۔ دوست احباب آئے، ملاقات کا اظہار کیا، تو پہلے تو آپ نے ملنے سے معذرت کی، لیکن لوگوں نے اصرار کیا، تو لوگوں کے اصرار پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے ملنے کے لیے کاشانہ خلافت سے باہر تشریف فرما ہوئے، تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں، خوف الہی کا غلبہ ہے، خشیت الہی سے آنکھیں زاروں کی طار اللہ کی محبت میں برس رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت خیر تو ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کے گن گانے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، آج تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا دن ہے، آج تو اظہار پیار و محبت کا دن ہے، لیکن حضرت آپ کے چہرے پر یہ عجیب غم ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو، اور پھر عید کے دن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا، آج ہم اگر اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، تو پھر یقیناً ہم سڑکوں بازاروں پر فضول گھومنے کی بجائے، ادھر ادھر جانے کی بجائے، ہم دیگر شر میں پڑنے کی بجائے اس دن کو اللہ کے خوف میں گزاریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرمایا کہ یہ دن عید کا دن بھی ہے اور یہ دن وعید کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ آج جس کی عبادات، جس کی نماز، جس کے روزے کی گئی تسبیحات، تقدیسات، تکبیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں،
یقیناً اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کی عبادات رد کر دی گئیں اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد مصطفیٰ ہیں، مرید مصطفیٰ ہیں، وہ جو تقویت اسلام ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے طلب میں خود دعا کی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عزت اسلام بھی ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے راستے پر آنے والا شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، عادل حکمران، عظیم شخصیت، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو یقیناً جنتی ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں اس دنیا میں رہ کے جنت کی بشارت دی، وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اسے سماعت کریں اور خود سوچیں کہ آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا لا ادری من المقبولین ام من المطرودین، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا میں رد کر دیا گیا ہوں یا قبول ہو گیا ہوں، میں مقبولین میں ہوں یا رد کردہ لوگوں میں سے ہوں۔ دوستان محترم، آئیں ہم اس دن کو اللہ کی عبادت میں اور خوف خدا میں گزاریں، اللہ کی ریاضت میں گزاریں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں گزاریں، اللہ کی منشا کے طلب میں گزاریں۔ اور جس بندے کو اس دن میں خوف خدا، خشیت الہی نصیب ہو جائے تو یقیناً یہ دن اس بندے کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اظہار مسرت و شادمانی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج چونکہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید قربانی کا دن ہے، تمام عالم اسلام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، اللہ کی منشا پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے حضور خون بہائیں گے، وہ خون کہ جس کے بہنے سے قبل نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا مجدہ سنایا، کتنی بڑی خوشخبری سنائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے بندہ مومن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، آج کے دن ہم نے جہاں پر اپنے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی ذبح کر دیں، اپنے تکبر کو ذبح کر دیں، بغض و کینہ کو ذبح کر دیں، حسد کو ذبح کر دیں، غیبت کو، چغلی کو ذبح کر دیں، ہر وہ غیر شرعی عمل جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹا دے، اس کو اپنے وجود سے اتار دیں۔ اللہ کی عبادت میں، اس کی تقدیس میں جب دن گزاریں گے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت و خلوص کے ساتھ، تو یقین جانیے کائنات کی ہر مراد ہم سب کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔